السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ المزمل، یہ سورت بعض عملیات کرنے والوں میں بہت پاپولر ہے کہ سورۃ المزمل پڑھی جائے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس سورت میں ہے کیا کہتی ہے یہ سورت، کیا سبق ملتا ہے اس سے۔ تو اس سورت سے سبق لے کر اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، المزمل ذا کے اوپر تشدید ہے، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یا ایہا المزمل کہہ کر بلایا ہے۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو بہت پیار سے، کسی کو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ مخاطب کرنا ہوتا تھا تو اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اس کی جو حالت ہوتی تھی اس سے ڈرائیو کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے تو حضرت علی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ وہ تو ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو مسجد میں زمین پر سو رہے تھے، اور وہاں پر کوئی فرش وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کچی مٹی تھی، تو وہ ماتھے پر لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابو تراب، اے مٹی کے بیٹے، یعنی جو ان کی حالت تھی اس وقت اسی کے مطابق ان کو پکارا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں کپڑا لے کر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر آئے، اور دوسرے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، پورا آسمان بھرا ہوا تھا ان کے پروں سے، تو اتنے دہشت زدہ ہو گئے تھے، گھر آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو یہ مزمل بھی اسی سے ہے، ایک ہی روٹ ہے دونوں کا، زا میم لام، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا تھا یا ایہا المزمل، اے کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ اب اٹھنے کا وقت ہے، لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ تو اے کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے، اب مشقت شروع ہونے والی ہے۔ قم، کھڑے ہو جائیے، یعنی کام کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ذمہ داری جو آپ کو دی جا رہی ہے اس کو اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ گھبرائی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپیٹ کر لیٹ گئے تھے۔ اچھا، اگلی صورت میں ہم دیکھیں گے یا ایہا المدثر آتا ہے، وہ بھی کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے، اور یہاں پر بھی یا ایہا المزمل، یہ بھی کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مزمل کہتے ہیں سردی میں موٹا کپڑا لپیٹ کر لیٹنا، اور مدثر کہتے ہیں باریک کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے کو۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کرے رات میں مگر تھوڑا سا، یعنی پوری رات نہیں کرنا قیام۔ قلیل کتنا؟ تھوڑا۔ کہا جا رہا ہے رات کو قیام کرنا ہے مگر تھوڑا، تو کتنا تھوڑا؟ نصفہ، رات کا نصف، او انقص، یا کم کر دیجئے اس سے، منہو، اس سے، قلیلا، کتنا کم کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ بالکل ہی کم کر دینا ہے، نصف میں سے تھوڑا سا کم کرنا ہے۔ اب یہاں پر پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اے کپڑے لپیٹ کر لیٹنے والے، آپ کو قیام کرنا ہے رات کو تھوڑا سا، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیں، 1/3 ہو گیا یعنی یہ 1/3 رات۔ اچھا، یہ شروع کی جو آیات ہے ذرا توجہ سے سنیے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔
اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کیوں کہا گیا کھڑے ہو جائیں؟ کھڑا تو انسان ویسے بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر مراد نماز میں کھڑے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کا کام شروع کیا تھا نا اپنے قریبی لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ غار حرا میں جا کر بیٹھتے ہیں، لگتا ہے ان پر کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی اثر لگتا ہے ان پر۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ان کی باتوں سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو ان کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا نا، تو اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیا یہ مجھے نام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ جو کام ہے نا اب آپ نے کرنا ہے، تو اس کی مخالفت تو ہوگی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، تانا بھی دیں گے، ٹارچر بھی کریں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ سننا پڑے گا۔ یہ جو راستہ ہے نا کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نا کچھ لوگ تھے جو صالح طبیعت کے تھے، انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ اس میں ورقہ بن نوفل کا نام بھی آتا ہے، جو عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عیسائیت ہی صحیح مذہب تھا، اور وہ اس وقت کے عالم بھی تھے، مگر وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، مگر وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو پرابلم کوئی نہیں تھی۔ پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلائیں، تب دوسرے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اب ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ پرابلم تب سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس میں بڑی تکالیف برداشت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے تیار کر رہے ہیں؟ داعی بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کسی پروفیشن کو اپنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ ڈاکٹر اگر آپ بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے مطابق آپ کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے۔ داعی بننے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قم اللیل، رات میں کھڑے ہوں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انسٹرکشن تھی، اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی تھی۔ شروع میں یہ فرض تھا، مگر بعد میں نفلی عبادت کر دی گئی تھی۔ اب فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ مگر صحابہ کے لیے اچھا یہ کیوں فرض تھی؟ اس لیے کہ ان کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا، ان کو بھی بڑی مخالفت سہنی تھی، ان کو بھی بڑا ٹارچر سہنا تھا۔ اس کے لیے یہ ٹول ہے جس کے ذریعے انسان اسٹرینتھ پاتا ہے سب مخالفتوں کو سہنے کے لیے۔ آپ کے لیے بھی اگر کوئی مخالفت ہو نا دین کے راستے میں، ویسے بھی دین کا راستہ اگر نہ بھی ہو، تو جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اور قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھیں۔ اگر رات کے کسی حصے میں بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں، لاسٹ 1/3 نائٹ میں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے، تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ تو کہا گیا رات کو آپ کھڑے ہوں، مگر تھوڑا سا، آدھا یا اس سے کم، یعنی یہ بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات ہے نا۔ اب اس کو آدھا کر لیں، تب بھی بہت زیادہ ہے، تو کہا گیا اس سے تھوڑا سا کم کر لیں۔ او زد علیہ، یا بڑھا دیں اس کو، آدھی رات سے زیادہ کر لیں، اب جتنا بھی زیادہ کرنا چاہیں۔ اور اگر کم کرنا ہے تو تھوڑا سا کم کریں آدھی رات سے، لیکن جتنا آپ زیادہ کرنا چاہیں زیادہ کر لیں۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سعد بن حشام نے پوچھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے متعلق خبر دیجیے۔ تو وہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن مجید میں یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس سورت کے شروع میں آپ پر قیام، رات کا قیام فرض کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک رات کا قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کے آخری حصے کو 12 مہینے تک روکے رکھا، یعنی آیت 20 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں پھر تخفیف نازل فرما دی تھی۔ رات کا قیام نفل ہو گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے فرض تھا۔ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے نا اب، کہ 1 سال تک قیام کرنا فرض تھا مسلمانوں پر بھی، اور علماء کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر بھی فرض ہی رہا۔
تو کیا کریں جب اتنا قیام کریں تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ جب رات کو قیام کریں نا تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں اس قیام میں۔ اور کتنا قرآن اس وقت نازل ہوا تھا؟ بہت تھوڑا۔ سورۃ القلم کا تھوڑا سا حصہ اترا تھا، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اتری تھیں، اور سورۃ المدثر، بس۔ تو کیا پڑھا جائے پھر؟ نصف رات سے زیادہ، تو اس میں کیا پڑھے؟ یہی ریپیٹیشن، جتنی آیات اتری ان کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو ریپیٹ کرنا نا کتنا ضروری ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اب میں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتی رہوں، جتنا بھی آپ کو یاد ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے تھے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں نا تو ضرور قیام اللیل میں اس کو شامل کریں، ورنہ قرآن نہیں رہ سکتا آپ کے ذہن میں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، تو جتنا بھی آپ یاد کرتے ہیں اس کو قیام اللیل میں ضرور پڑھیں۔ نسخہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دیا ہے، ورنہ کچھ دنوں میں نا آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا پڑھو قرآن کو، کہا گیا رتل۔ رتل جو ہے نا ایسے پڑھو جیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر لفظ کا حق ادا کر کے پڑھو، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں نا، مزین کر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کی قرات سب سے زیادہ تدبر والی ہے، یعنی جو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اور اسی وقت یہ ہو سکتا ہے نا جب انسان آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھے، ورنہ اسپیڈ میں تو تدبر ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کی آواز بہت خوبصورت ہے نا تو اپنی آواز کو قرآن کے لیے استعمال کریں، بیوٹیفل کر کے قرآن کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرات کرتے تھے؟ جہاں مد ہوتی نا اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، آرام سے پڑھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب جہنم کی کوئی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جنت کی کوئی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو رات کی نماز میں خاص طور پر حکم دیا گیا کہ ترتیل سے پڑھیں، کیونکہ رات کو سکون بھی ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تنہائی میں نا بندہ زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ٹھیک سے ادا کرنا، یہ سب ترتیل میں آ گیا۔ تو کہا گیا اے نبی آپ ترتیل سے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا تھا نا، بہت بڑی ایک ریولیشن آنے والی تھی، تو اے نبی آپ کو کھڑے ہونا ہے انسانیت کی خاطر۔ انسانیت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑی سٹرگل شروع کرنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زمانہ اٹھے گا، اور صدیوں تک لوگ اٹھتے رہیں گے۔ اب اس لیڈر کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کو آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ رات کو کھڑے ہونے میں کیا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے تمہیں اسٹرینتھ ملے گی، ایک اسپرچول روحانی قوت ملے گی تمہیں، اس سے تم چارج ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے اپنے نبی سے نا کیسی محبت ہے، کہا رات کو اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے اصل محبت۔ اور ہم محبت کس کو سمجھتے ہیں؟ نہ کچھ کہو اس کو، سوئے رہنے دو، نہ اٹھاؤ اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ نے انسانیت کو راستہ دکھانا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے محبت دکھائی نا اپنے نبی کے لیے، کیسے اپنے نبی کو تیار کر رہے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری بات، بہت بھاری بات۔ کون سی بھاری بات؟ یعنی قرآن۔ یہ ایک بھاری کلام ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ علیکہ لگتا ہے کہ ایک بوجھ اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف، بھاری ہے یہ بوجھ ہم جو آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اور قرآن کیسے وزنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وحی الہی، بہت بڑا جلال ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ خوف سے۔ بہت بھاری کلام ہے یہ، برداشت کرنا اس کو ویسے بھی مشکل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی گھنٹے کی صورت میں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ مجھ پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ وحی پوری ہوتی ہے تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا ہوں۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور جب وحی ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا سخت سردی کے دنوں میں، یعنی بہت بھاری بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے نا، اور اس حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینے کے بل زمین پر گر جاتی تھی۔ اللہ اکبر! جب تک وحی کی کیفیت پوری نہیں ہو جاتی تھی وہ اسی طرح بے حس و حرکت اونٹنی زمین پر پڑی رہتی۔ اندازہ کریں کہ یہ وحی کتنی بھاری ہے، اور جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ پھر مضبوط بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی یہ بھاری ہوگا قرآن، اور وہاں پر میزان میں بھی یہ بہت بھاری تلے گا۔ ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران تھی تو وحی نازل شروع ہوئی، تو کہتے ہیں ایسے لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا وحی کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو چہرے کے آثار سے پتہ چل جاتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک اور جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بوجھ ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اب سوچیں نا، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، مشکل کام ہے نا یہ۔ وقت کے ساتھ ٹھیک ہے انسان کو عادت ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، جو بھی قرآن کے احکامات ہیں، ایسے تو نہیں ہے نا کہ اس کو کرنا بڑا ہینڈی، بڑا آسان ہو انسان کے لیے، نہیں۔ اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس پر بڑے بوجھ ہوتے ہیں یہ احکامات۔ اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو کھڑے ہونا ہے۔ جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا نا وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات اس میں کہ یہ کلام پھر آگے پہنچانا ہے تو بہت بھاری کام ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کی دعوت دینی ہے، آگے پہنچانا ہے نبی، تو یہ آسان نہیں ہے، بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے آپ پر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تم نے اس کو معمولی کلام سمجھا ہوا ہے، بڑا محنت طلب کلام ہے یہ، اس کے لیے تیار رہیے، رات کو قیام کیا کریں تاکہ آپ یہ بوجھ اٹھا سکیں۔